احساس ہی زندگی کا اصل ہے۔ یہ جملہ ایک سادہ بیان لگ سکتا ہے، لیکن اس کی تہوں میں ایک سمندر گونج رہا ہے۔ احساس ہی زندگی کا اصل ہے کا مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک، احساسات، رنگ برنگی تجربات کا جہان۔ ہمارے احساسات خوشی، غم، غصہ، محبت، نفرت، حیرت، امید اور مایوسی کے رنگوں میں زندگی کو سجا دیتے ہیں۔ یہ وہ برش ہیں جن سے ہم اپنے تجربات کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ بغیر احساسات کے ہماری زندگیاں بے رنگ ہو جائیں گی اور ہم محض مشینوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوں گے۔ دو، احساسات، رشتوں کا پل۔ جب ہم کسی کی تکلیف محسوس کر کے غمزدہ ہوتے ہیں، کسی کی مدد کر کے مسرت حاصل کرتے ہیں، یا کسی سے محبت میں پڑ جاتے ہیں، تو یہ سب احساسات ہمیں دوسروں سے جوڑتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی جگہ سے باہر نکال کر دوسروں کی زندگیوں میں حصہ لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ احساسات ہمیں رشتوں کا ایک جال بناتے ہیں جس میں ہم سب بندھے ہوئے ہیں۔ تین، احساسات، تخلیق کی آگ۔ احساسات تخلیق کی چنگاری ہے۔ جب ہم کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ خوبصورتی ہو یا بے انصافی، تو ہمیں اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہی خواہش ہمیں فنکار، مصنف، شاعر اور موسیقی کار بناتی ہے۔ احساسات ہمیں اپنی دنیا تخلیق کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ چار، احساسات و اللہ سے قربت کا راستہ۔ جب ہم اللہ کی رحمت، قدرت اور عظمت پر غور کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں خشوع اور حب پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ احساسات ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب لاتے ہیں۔ وہ ہمیں عبادت، شکر اور نیک اعمال کی طرف راغب کرتے ہیں۔ احساسات ہمیں اس بات کا ادراک دلاتے ہیں کہ ہم کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں اور ہمیں اپنے تخلیق کار سے جڑنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پانچ، احساسات، ذمہ داری کا احساس۔ احساسات صرف خوشی اور غم نہیں لے کر آتے بلکہ ذمہ داری کا احساس بھی جگاتے ہیں۔ جب ہم کسی کی تکلیف کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی مدد کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کی ظلم کا شکار ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمیں اذہان احتجاج پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری کا احساس ہمیں ایک بہتر معاشرے کی تعمیر کی طرف راغب کرتا ہے۔ احساسات اور انتخاب۔ ہمارے احساسات نہ صرف ہمارے تجربات کو رنگ دیتے ہیں بلکہ ہمارے فیصلوں اور انتخابوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور ہوتے ہیں۔ یہ احساسات ہمارے اخلاقی فیصلوں، زندگی کے راستوں کے انتخاب اور تعلقات کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ احساسات اور خود شناسی۔ اپنے احساسات کو سمجھنا خود شناسی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس سے ہمیں اپنی قوتوں، کمزوریوں، خواہشات اور ترجیحات کو جاننے میں مدد ملتی ہے۔ جب ہم اپنے احساسات سے واقف ہوتے ہیں تو ہم انہیں قابو میں رکھ کر اپنی زندگیوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ احساسات اور ذہنی صحت۔ احساسات اور ذہنی صحت کے درمیان تعلق ہے۔ دباؤ، اضطراب اور ڈپریشن اکثر منفی احساسات کے طویل مدتی اثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مثبت احساسات کو فروغ دینے اور منفی احساسات کو قابو میں رکھنے سے ذہنی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ احساسات اور سماجی تبدیلی۔ ہمارے احساسات ہمیں دنیا کی بے انصافیوں اور عدم مساوات کے خلاف کھڑا ہونے کی تحریک دیتے ہیں۔ وہ ہمیں انسانی حقوق، ماحولیات اور دیگر اہم سماجی مسائل کے لیے آواز بلند کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ احساسات ہی سماجی تبدیلی کی تحریکوں کا اصل محرک ہوتے ہیں۔ احساسات اور روحانیت۔ بعض لوگوں کے لیے احساسات روحانی تجربات کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کا ادراک ہے کہ ان کے احساسات انہیں ایک بڑی طاقت سے جوڑتے ہیں، چاہے وہ خدا، کائنات یا کسی دوسری روحانی وجود ہو۔ نتیجہ، احساس ہی زندگی کا اصل ہے۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ احساسات ہمارے وجود کا بنیادی عنصر ہے۔ وہ ہمیں انسان بناتے ہیں، ہمیں دوسروں سے جوڑتے ہیں، ہمیں تخلیقیت کی طرف راغب کرتے ہیں اور ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے احساسات کی قدر کرنی چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے اور انہیں مثبت طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہی وہ راہ ہے جس پر ہم ایک پرمعنی اور پرلطف زندگی گزار سکتے ہیں اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ آخری بات، یہ صرف ایک آغاز ہے۔ اس سمندر میں مزید غوطہ لگائیے اور اپنے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ اپنے احساسات کو سمجھیں گے تو آپ اپنی زندگی اور دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔